السلام علیکم ناظرین، 51 نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں بنگو۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں وڈالہ سندواں حدیبیہ فلور مل پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں 51 نیوز سے بیورو چیف مدثر فیاض صاحب اور حدیبیہ فلور مل کے آنر راشد بٹ صاحب۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پروگرام عوامی مسائل میں دیکھا ہوگا کہ افتخار اتہارٹوں سے افتخار نامی ایک آدمی تھا جس کے وہ ٹانگ کا مسئلہ تھا اور 5 بیٹیوں کا باپ تھا۔ تو بس آج آپ سمجھ لیں کہ سر کی کافی زیادہ منع کرنے کے باوجود آج میں سمجھتا ہوں کہ میری آنر ہے کہ انہوں نے میری ضد کو پورا کیا ہے اور آج یہ لائیو آنے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، کیا وجہ ہے کہ آپ میری ضد کے بعد آپ اس چیز پہ ایگری ہوئیں کہ آپ نے لائیو آنا ہے؟ یہ سمجھ نہیں مجھے آ رہی۔ پہلے تو میں آپ کی 51 ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کے ہمارے پاس ادھر تشریف لائے۔ میرا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ میں اپنی نمود نمائش کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسے کام کروں۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہیلپ کریں لوگوں کو، لیکن آپ نے آج مجبور کر دیا کہ آپ آگے، میرے یعنی پوچھے بغیر بھی آگے، تو میں آپ کو انکار نہیں کر سکا بھی آج۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ کو میں ایک اپڈیٹ اور دینا چاہتا ہوں کہ اس افتخار کی جو کوئی ٹانگ کا آپریٹ تھا، تو ان کو میں نے ساری سچویشن بتائی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کچھ نجی ہسپتال ہے وہاں کے، اس حوالہ سے بھی انہوں نے ہمیں کچھ اپڈیٹ کیا ہے۔ تو سر ابھی جب آپ ہمیں وزٹ کروا رہے تھے فلور مل کا، تو آپ نے کافی زیادہ ہمیں جو مشینری ہے وہ دکھائی ہے جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول میں بھی کسی فلور مل پہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ آئیڈیاز آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ میں بیسیکلی جو ہے نا ایک میکینیکل انجینئر ہوں، اور میری لائف پوری جو ہے وہ انہی مشینری کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر گزری ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے بزنس میں جو ہے نا وہ میں جدت پیدا کروں۔ اور میری یعنی ایک خواہش تھی کہ پہلے تو کہ میں ایک اچھا پلانٹ جو ہے نا لے کے آؤں، لیکن فنانشل جتنی بھی میرے پاس لمیٹیشن تھی اسی میں رہتے ہوئے میں نے اس پلانٹ کو لگایا، لیکن آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اپنی مشینری کو بھی اپ گریڈ کریں، اپنی کوالٹی کو جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اچھا لے کے جانے کے لیے ہمیں جو ہے نا جو بھی چیزیں چاہیے وہ میں جو ہے نا اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کو اپڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں۔ سر آپ کی ایک تو لائف ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے آپ کی، اگر ہم ایج کو دیکھیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے بزنس کے حوالہ سے اگر آپ کوئی ٹپ ہماری جنریشن کو دینا چاہیں، کیونکہ اکثر لڑکے ہیں جو اب بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن فائنینشلی معاملات کی وجہ سے وہ بزنس نہیں کر پاتے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو منی کو انویسٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کا جو کاروبار ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنگلو صاحب، آپ یاد رکھیں 2-3 جو ہے نا سیکٹرز ہیں جو بزنس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ میں اس کو جو ہے نا یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس کریں آپ اس کی جو ہے ایک بنیاد، آپ کی فاؤنڈیشنز وہ کوئی اچھی چیزوں پہ رکھیں آپ۔ میری جاب میں بھی یہی کوشش رہی ہے کہ میں کچھ اپنی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ بزنس فاؤنڈیشن ہوں یا جاب فاؤنڈیشنز ہوں ان کو مضبوط کروں، اور اس میں میں نے اپنے اس بزنس میں بھی یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ایک تو ہمیں جو بھی آدمی بزنس کرے اس کو یعنی بالکل جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ ایمانداری، اگر جاب آپ کہیں کر رہے ہیں تو لائلٹی، اگر آپ بزنس پھر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کمٹڈ پرسن ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو یو ہیو ٹو فالو دیٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں۔ جب آپ اچھی ایک نیت لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا بزنس میں بھی مدد کرے گا، اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ٹپس کہ آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے، جس کے ساتھ بھی آپ کام کریں لائلٹی کے ساتھ کام کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ناکامی نہیں ہوگی۔ اچھا سر، جاب یا بزنس کس چیز کو پرائرٹی دینی چاہیے؟ مطلب کیا چیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر زندگی میں اگر انسان نے کامیاب ہونا ہے تو کیا وہ جاب کرے یا بزنس کرے؟
یہ آپ نے کویشچن جو کیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو ہے نا جو وقت ہے اس کے مطابق. کچھ ایسے بچے ہیں ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کو جو ہے چاہیے کہ اگر وہ جاب میں جا کے اپنی قوم کی خدمت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو ہے نا ان کو جانا چاہیے اور وہ بہت سکسیس بھی کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ بائی برتھ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ان کو جو ہے نا ماحول جو ہے نا اس کا مائنڈ بنا دیتا ہے کہ جی یہ بزنس سائٹ پہ جانا چاہیے انہیں. تو میرے خیال میں ان کو جو بھی کرے وہ یعنی ایجوکیشن اپنا ساری جو بزنس میں جائے یا وہ اس میں جائے اپنا سروسز میں, وہ اس کو ماحول کے مطابق جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بائی فورس کسی کو جو ہے نا کسی جگہ پہ ٹھونسنا نہیں چاہیے. جہاں جہاں کوئی سیٹ ہو سکتا ہے جس کا اس کا رجحان ہے تو میرے خیال میں اس کو وہی اڈاپٹ کرنا چاہیے. سر آئی تھنک ہمارے تو کلچر میں یہ ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو کہنا شروع کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بچوں کو ماحول دینا چاہیے کہ اس کا جو ہے نا ایک ذہن جو ہے نا بنانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہوتی ہیں اور اس کا اظہار وہ بچہ یا وہ انسان وہ کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں, وہ کرتا ہے. ہمارا یہ صحیح آپ کی بات ہے کہ یہ بیڈ لک ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس سیکشن میں جانا جس میں میں چاہ رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بچے کا رجحان دیکھیں اور بچے کو رجحان کے مطابق اس کا فیلڈ لے کے جانا چاہیے. اچھا سر, اس ٹاپک سے تھوڑی ہٹ کے بات ہے, مدثر صاحب آپ سے میں بات کروں گا کہ افتخار کا جو کیس تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ الفاظ آپ بھی راشد بٹ صاحب کے بارے میں کہیں کہ کیونکہ سر جو میں نے کیس پکڑا تھا وہ مدثر فیاض صاحب کی کاوش تھی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہماری ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں کہ جو انہوں نے ہمیں آج ایک پلان دیا ہے ہسپتال کے بارے میں, اور جو انہوں نے وہ آٹے کا تھا اور وہ تھا. سر سوری معذرت کے ساتھ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم راشد بٹ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں, جتنی جدت اور شدت کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اس فیملی کے ساتھ بھی کیا ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو وہ ایکچولی جو فیملی تھی وہ ایسے ہمارے پاس آئی کہ جو افتخار صاحب تھے وہ ٹانگ سے مزدور ہو چکے ہوئے تھے, تو انہوں نے بڑی کاوش کے ساتھ ہمیں اپروچ کیا اور کہا جی میرا یہ پرابلم ہے, کسی اباش لڑکوں نے میری ٹانگ فریکچر کر دی ہے. حالانکہ میں غلط نہیں تھا, میں رائٹ پہ تھا, میں فٹ پاس پہ کھڑا تھا. جیسے بھی تھا وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ٹھیک ہے, بہرحال ہم ان کا شکر گزار کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری ٹیم اور 51 کی ٹیم, ساری ٹیم حدیبیہ فلور کے جو آنر ہے راشد بٹ صاحب, اور ان کا ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا, اور تعاون کے ساتھ انہوں نے اس کا اپریٹ کا بھی ہمیں وہ ریڈ لائن دے دی ہے. تو انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں تک جو ہے نا وہاں پہ چلے جائیں گے. ان کے مطابق ان سے ہم افتخار بٹ صاحب کی میٹنگ کروا دیں گے, ان کو چیک اپ کروا دیں گے, ان کا پریڈ بھی کروا دیں گے. سر میں آپ سے بات کروں گا کہ کوئی ایک آخری میسیج جو آپ اپنی طرف سے اور حدیبیہ فلور مل کی طرف سے ہماری ناظرین کو دینا چاہتے ہوں. میں آپ کو صرف یہی کہتا ہوں کہ بچپن میں ہم جو ہے اپنے اسکول میں صبح اپنے اسمبلی میں ایک دعا پڑھتے تھے, علامہ اقبال کی نظم, میں تو اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں کی, ضعیفوں کی حمایت کرنا. تو میں آپ لوگوں سے بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ ینگسٹ ماشاء اللہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جہاں تک ہماری فلور مل کا ہے, حدیبیہ فلور مل, ہم نے ڈے فرسٹ اپنا ایک موٹو رکھا تھا کہ ہم نے اپنے بزنس کو صرف بزنس ہی نہیں بلکہ اس کو کار خیر کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں, میری فیملی کے لیے, میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نیڈی کی جو ہے نا کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. شکریہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.